اب پوری سپیڈ کے ساتھ ووٹ گنتی ہو رہی ہے اپوزیشن کی اکارڈنگ ٹو مائی کیلکولیشنز. اب وہ کچھ ایشوز رہ گئے ہیں جو میں نے اپنے ادارے میں جس کا ذکر کیا ہے کہ فیصلہ تو ہو گیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. اب 4-5 ایشوز رہ گئے ہیں, اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. میرا خیال ہے نون لیگ کے پاس اتنے لوگ آ گئے ہیں جس کے ساتھ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ 4 ووٹوں سے ہم ان کو ہرائیں یا 40 ووٹوں سے ان کو ہرائیں. 4 ووٹوں سے ہراتے ہیں تو شاید اسد کیسا صاحب نہ کوئی گڑبڑ کر دیں گنتی میں, تو اس لیے ٹھیک ٹھاک مارجن ہونا چاہیے تاکہ تو اس کے ساتھ پھر وہ اب چودھریز کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جہانگیر صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں آپس میں ہوں گی, ہو رہی ہیں, کچھ وہ شاید ہوگی گئی ہوں پہلے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے کچھ سینیٹر, کچھ ایم این ایز جو ہیں وہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ پی ٹی آئی کے ٹوٹنے کے لیے اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں. شاہد خاقان نے کہا ہے, صادق صاحب نے کہا ہے, میرا خیال ہے وہ ہمارے یہاں لاہور کے لطیف صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے, وہ تو ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ اب کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایشوز جو ہیں وہ اب جو وہ کون سے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پنجاب میں کیا ہوگا, کیا پنجاب کو ڈیزالو کرنا ہے نہیں کرنا, چودھری آئیں گے ساتھ نہیں آئیں گے, اگر نہیں آتے تو کیسے ہوگا, اگر آتے ہیں تو کیا لے کے کیا دینا ہے ان کو, اسی طریقے کے ساتھ الائز ہے. پھر یہ جو گورنمنٹ بنے گی یہ کون ہیڈ کرے گا, پھر یہ گورنمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہوگی, پھر اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ آنی ہے, اس میں بھی انٹرم گورنمنٹ میں بھی پھر اپوزیشن کے ساتھ انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے, تو اپوزیشن تو خان صاحب ہوں گے اس وقت, تو پھر کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ ہوگی, کیا باٹل نیکس آ سکتے ہیں. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو ایشوز بنتے ہیں بفور دی الیکشن آف نیو لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ دی ادر گورنمنٹ. اگر تو وہ 1.5 سال کے لیے ہے تو وہاں سے انٹرم گورنمنٹ تو نہ ہوئی, اگر وہ 1.5 مہینے کے لیے ہے تو وہ انٹرم گورنمنٹ ہے, تو اگر 1.5 مہینے کے لیے ہے تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی سوچنا پڑے گا, اور اگر انٹرم نہیں ہے تو پھر تو سیدھی اگلے الیکشن تک کی گورنمنٹ جائے گی. تو یہ ایشوز ہیں. آپ آگے ذرا چلے گئے, میں ذرا پیچھے تھوڑا آتا ہوں. کل حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس پلیٹ فارم میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ نمبر پورے ہیں اپوزیشن کے پاس, بلکہ شاید 25-26 ووٹ ایکسٹرا ہیں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ میں نے ابھی کچھ کہہ دیا تھا, میں نے کہا تھا کہ وہ ہاں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ 4-5 ایکسٹرا سے کام نہیں چلے گا, زیادہ ہونے چاہیے. اب دیکھیے نا, اگر وہ خود کہتے ہیں کہ 20 لوگ تو تیار ہیں, تو اگر 20 تیار ہیں تو اپوزیشن کے ہے 162 اور ان کے ہیں 182, تو 20 اگر ان کے 20 ادھر آ جائے تو ان کے پھر 182 ہو جائیں گے اور ان کے 162 ہو جائیں گے, تو مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ٹھاک. تو پھر چودھریز کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہے, الائز کی بھی ضرورت نہیں ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اگر حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کی اطلاعات اچھی ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے ان کی یہی کوشش ہے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جیت ہو تاکہ کچھ کنفیوژن نہ رہ جائے. تو اب کتنے ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں, آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, بٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ شاید اسی قسم کی ہے. کریکٹ بالکل. جی سولنگی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا میں آگے بڑھوں؟ سیٹھی صاحب, آج میں ایک اور ہمارے کافی ویل انفارمڈ صحافی ہیں سلیم صافی صاحب, انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ مولانا سے ملاقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو گیم پلان ہے, جو روڈ میپ ہے, وہ صرف مولانا نواز شریف, زرداری صاحب, ان لوگوں کو پتا ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو بھی نہیں بتا رہے. وہ سارے پتے جو ہیں وہ سینے سے لگا کے رکھے ہیں, پراعتماد تو ہیں لیکن وہ کوئی بتا نہیں رہے کہ ہم نے کرنا کیسے. یہ میرا خیال ہے صحیح بات کہہ رہے ہیں. یہ معاملہ اس قسم کا ہے کہ بڑی سینسٹیوٹی ہے اس کے اندر, اور کیونکہ خان صاحب پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جمہوری راستہ اختیار کریں اس کو اپوز کرنے کا. شک شبہات یہ بھی ہیں کہ خان صاحب کسی سٹیج پہ کچھ ایسا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں جس کے ساتھ کرائسس کم نہیں بڑھ سکتی. اور دوسرا یہ کہ
उनके पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जहाँ से बातें लीक हो सकती हैं, क्योंकि बातें तो बड़ी होती हैं। तो इसलिए हम लोग मीडिया में बोलते रहते हैं, वो ठीक है, किसी को नहीं पता, किसी को कम पता, किसी को ज्यादा पता, मगर एट द एंड ऑफ द डे हम कोई अंदर की बात वो उसके लेवल पे तो नहीं है कोई बता सकते। तो ये बात सही है कि जो डिटेल्स हैं ये तो अगर कोई ऐसी मूव हो रही है जो कि हो, तो ये तो पता लग गया, वो तो खुद कह रहे हैं हो रही है, मगर कब करेंगे और उसके बाद क्या किस तरीके से ये होगा वो तो इन्हीं को पता है। मगर मैं समझता हूँ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च भी ये कर देते हैं, उसके बाद वाली जो भी चीजें हैं वो भी बड़ी क्लोज टू द चेस्ट रखेंगे कि वो कैसे करना है, क्या नहीं करना। जी सेठी साहब, मेरी एक मालूमात है आज की और एक सवाल है। मालूमात तो एक सेनेट के फ्लोर पे आज जो बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इत्तेहादी है, उन्होंने एक तरह से वॉकआउट किया, बाहर चले गए एहतिजाजन अपनी हुकूमत के खिलाफ। वो बड़े तरले मिन्नत करके लाए, लेकिन उन्होंने खासा अपने गुस्से का इजहार किया। एक तो ये खबर है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज ही MQM का एक इजलास भी हो रहा था जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल की हिकमत अमली जो है वो तय करनी है। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि अगर PTI के MNAs अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट देते हैं तो मौजूदा कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएंगे? नहीं, वो वोट तो वो दे सकते हैं, डिस्क्वालीफाई तो उसके बाद होंगे, वो उसका एक प्रोसेस है। यहाँ ये भी हो सकता है कि वो छोड़ के अपनी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। फॉरवर्ड ब्लॉक्स होते हैं और फिर ये मेरा ख्याल है ये आप बेहतर जानते हैं कि क्या सूरत हाल होती है इन टर्म्स ऑफ कि डिस्क्वालिफिकेशन किस स्टेज पे सेट इन करती है और नहीं करती। बट अगर ये भी अस्यूम किया जाए कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं वोट डालते, ऐसे ही है ना? नहीं, वोट तो वो डाल देंगे। अच्छा चले, उनके वोट काउंट नहीं होंगे? नहीं, वोट भी काउंट हो जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन बाद में किक इन करेगी। वो खत लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मैं समझ गया हूँ आपकी बात, मैं समझ गया हूँ। मैं उससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं नॉट द सेम वे दैट दे आर डिस्क्वालीफाइड अगर सादिक और अमीन हो, वो तो दे आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिमेनिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट का। इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगली इलेक्शन नहीं लड़ सकते, पहली बात ये। मगर समझें कि वो उसी वक्त उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब कहते हैं कि ये असद कैसर साहब, इसका मैं भी हवाला दे रहा था कि वो कुछ भी कर सकते हैं और किसी किस्म के भी फैसले वो अनाउंस कर सकते हैं। तो ये कह रहे जी इनके वोट हमने नहीं काउंट किए और इनको मैंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक, मतलब है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस वो सारा कुछ नहीं करते और कर तो देते हैं। अख्तियार है ही नहीं स्पीकर के पास। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।